تھانے سے نکل کر وہ گاڑی کو شہر کی سڑکوں پر دوڑاتی ہوئی ایک اور پوش علاقے میں آ گئی۔ یہاں بھی بڑی بڑی اور عالیشان کوٹھیاں تھیں۔ نایاب نے ایک جگہ گاڑی روک لی اور سڑک کے دوسری طرف ایک کوٹھی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کوٹھی دیکھ رہی ہو؟ نیلے گیٹ والی، اس نے اشارہ کرتے ہوئے رابعہ سے کہا۔ یہ کوٹھی بھی چودھری کی ہے۔ سعادت نے گاؤں میں یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ شہر گیا ہوا ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ وہ شہر آیا بھی ہے یا نہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ رابعہ نے پوچھا۔ کوٹھی کے کسی ملازم سے، نایاب نے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ ایک مختصر سے چکر کاٹ کر وہ سڑک کے دوسری طرف آ گئی اور کار کو اس کوٹھی کے سامنے روک دیا اور انجن بند کرتے ہوئے بولی، تم گاڑی میں بیٹھی رہو، میں ابھی آتی ہوں۔ نایاب کار سے اتر کر کوٹھی کے گیٹ کے سامنے پہنچ گئی۔ گیٹ بند تھا۔ اس نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ ذیلی دروازہ کھلنے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا تھا۔ دروازہ کھولنے والا اسے دیکھ کر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ وہ بھی چودھریوں کا ملازم تھا اور گاؤں ہی سے آیا ہوا تھا۔ نایاب اسے پہچانتی تو تھی لیکن نام سے واقف نہیں تھی۔ چھوٹی بی بی، آپ یہاں؟ خیریت؟ اس نے حیرت سے نایاب کی طرف دیکھا۔ سعادت سے ملنا ہے، اسے جا کر بتاؤ میں آئی ہوں، نایاب نے کہا۔ چودھری جی تو یہاں نہیں ہیں جی، ملازم نے جواب دیا۔ وہ تو گاؤں میں ہی ہیں، کئی دنوں سے شہر نہیں آئے۔ آپ کب آئی ہیں جی؟ شاید گاؤں میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ گاؤں میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ خیر ٹھیک ہے۔ نایاب گاڑی کی طرف واپس آ گئی۔ اس نے سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کوٹھی کا ملازم گیٹ پر کھڑا حیرت سے گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تو وہ ہے چاچا خیرے کا بیٹا دلہ، رابعہ نے کہا۔ یہ بھی بڑا کمینہ آدمی ہے۔ ایک دفعہ ماسی حمیدہ نے اسے گاؤں کے چوک پر جوتوں سے پیٹ دیا تھا۔ اس کی بیٹی کو چھیڑا تھا اس نے۔ میں نے اسے پہچان تو لیا مگر نام نہیں جانتی تھی، نایاب نے کہا۔ ویسے چودھری سعادت کے بارے میں میرا شبہ درست نکلا۔ کیسا شبہ؟ رابعہ نے پوچھا۔ وہ شہر میں نہیں ہے، نایاب نے جواب دیا۔ یہ تو ملنگی نے بھی بتا دیا تھا کہ تمہارے اغوا کا منصوبہ اسی نے بنایا تھا اور مجھے شبہ تھا کہ شہر جانے کے بہانے وہ آس پاس کی کسی بستی میں موجود ہے۔ پروگرام کے مطابق اسے اسی ریسٹ ہاؤس میں پہنچنا تھا جہاں تمہیں لے جایا گیا تھا، لیکن اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ چاچا نواب دین کو قتل کر کے گھر بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ وہاں آیا ہی نہیں۔ اگر میں تمہیں وہاں سے نکال کر نہ لے آتی تو ملنگی اور اس کے ساتھی اپنی ہوس پوری کر کے تمہیں بھی قتل کر دیتے۔ شاید وہ یہی کرتے۔ رابعہ کانپ اٹھی۔ کار مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی شہر کے ایک بارونق علاقے میں آ گئی۔ کشادہ سڑک کے دونوں طرف اونچی اونچی عمارتیں تھیں۔ نایاب نے ایک پارکنگ ایریا میں گاڑی روک لی اور وہ دونوں نیچے اتر آئیں۔ کچھ دور پیدل چلنے کے بعد وہ رابعہ کو لے کر ایک ایئر کنڈیشنڈ ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئی۔ یہ کون سی جگہ ہے نایاب؟ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ رابعہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مناسب فاصلوں پر میزیں بچھی ہوئی تھیں۔ چند میزوں پر کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ریسٹورنٹ ہے، ہم یہاں کھانا کھائیں گے، 3 بج رہے ہیں اور بھوک لگ رہی ہے، نایاب نے جواب دیا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی سفید ڈریس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر ویٹر ان کے قریب آ گیا۔ اس نے نایاب کو سلام کیا اور رہنمائی کرتا ہوا ایک میز پر لے گیا۔ نایاب اس ریسٹورنٹ میں اکثر آتی رہتی تھی۔ مینیجر اور اسٹاف اسے پہچانتا تھا۔ ان کے بیٹھنے کے بعد ویٹر نے مینیو کی ایک ایک کاپی ان کے سامنے رکھ دی۔ یہ کتاب ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ کچھ پڑھنا پڑے گا ہمیں، رابعہ بولی۔ یہ مینیو ہے، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانوں کی فہرست، مکئی کی روٹی اور ساگ مل جائے گا یہاں، رابعہ بولی۔ یہ چیزیں صرف گاؤں میں ملتی ہیں۔ اچھا میں منگواتی ہوں تمہارے لیے بھی۔ نایاب مینیو دیکھنے لگی۔ اس نے ویٹر کو ایسے کھانے نوٹ کروا دیے جو رابعہ بھی بے تکلفی سے کھا سکے۔ تقریباً 20 منٹ بعد ان کی میز پر کھانا سرو کیا گیا۔ رابعہ کھانا کھاتے ہوئے جھجک سی رہی تھی۔ میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا اس کے لیے عجوبہ نہیں تھا، لیکن اس طرح کسی ہوٹل میں آنا اس کے لیے واقعی عجوبہ تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عورتیں بھی ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں۔ اطمینان اور بے تکلفی سے کھاؤ، نایاب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر جھجک اور تکلف سے کام لوگی تو بھوکی رہ جاؤ گی۔ رابعہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ کھانا کھانے لگی۔
जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो 4 बज रहे थे। राबिया का ख्याल था कि अब वो गाड़ी की तरफ जाएंगी, लेकिन नायाब मुखालिफ सिमत में जा रही थी। राबिया अब तक सिर्फ नूरपुर तक जाती रही थी। बड़े शहर में आने का उसका पहला मौका था। बुलंदो बाला इमारतें देखकर उसकी हैरत दो चंद हो गई थी। नायाब उसे लेकर एक इमारत में दाखिल हो गई और फिर लिफ्ट में दाखिल होकर उसने बटन दबा दिया। राबिया को बहुत हल्का सा झटका लगा था, लेकिन बात उसकी समझ में नहीं आ सकी थी। लिफ्ट रुकी, ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल गया और वो दोनों बाहर निकल आईं। बात मेरी समझ में नहीं आई, राबिया बोली। तुम उस छोटे से कमरे में दाखिल हुई और फिर बाहर निकल आईं। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। नायाब उसे लेकर राहदारी के आखिरी सिरे पर आ गई और बहुत बड़ी खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली, यहाँ से झांक कर बाहर देखो, बात समझ में आ जाएगी। राबिया ने आगे बढ़कर बाहर झांका और इसके साथ ही उसे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। बहुत नीचे सड़क पर चलती हुई गाड़ियां खिलौनों की तरह दिखाई दे रही थीं। हम इस वक्त 15वीं मंजिल पर हैं, नायाब ने मुस्कुराते हुए बताया। वो छोटा सा कमरा जिसमें हम दाखिल होकर बाहर निकले थे लिफ्ट कहलाता है। उसी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए हैरत अंगेज ज़रूर है। चंद रोज शहर में रहोगी तो ऐसी चीज़ों की आदी हो जाओगी। आओ मेरे साथ आओ। ये लिफ्ट राबिया के लिए वाकई हैरत अंगेज साबित हुई थी, जिसने 2 मिनट से भी कम वक्त में उन्हें 15वीं मंजिल पर पहुंचा दिया था। 2-3 कुशादा राहदारी में घूमकर नायाब एक कमरे में दाखिल हो गई। ये शहर के मशहूर आर्किटेक्ट सिद्दीकी का दफ्तर था। सिद्दीकी नायाब के वालिद इरशाद साहब का दोस्त भी था। उसने बड़ी गर्मजोशी से नायाब का इस्तकबाल किया था। तुम तो गांव गई हुई थी, कब वापस आई? सिद्दीकी ने पूछा। कल आई हूँ, नायाब ने जवाब दिया। एक काम था, सोचा सबसे पहले आप ही से मिल लूं। कहो क्या काम है? सिद्दीकी ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। नायाब ने बैग में से कागज का एक पुर्जा निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। आपको डबल स्टोरी मकान का नक्शा तैयार करना है। ये प्लॉट है कहाँ पर? उसके आसपास की आबादी कैसी है? सिद्दीकी ने पूछा। प्लॉट गांव में है। दाएं बाएं बैक पर कच्चे मकान हैं। आप तसव्वुर कर लें कि किसी गांव में कैसे मकान हो सकते हैं, लेकिन आप जो नक्शा बनाएंगे वो मॉडर्न होना चाहिए, डबल स्टोरी। और ये नक्शा चाहिए कब? सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता यहाँ रहूंगी और मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं जाऊं तो ये नक्शा मेरे बैग में हो और आपका एक असिस्टेंट मेरे साथ हो जो वहां पहुंचते ही अपनी निगरानी में काम शुरू करा सके। लगता है तुम मोहलत के लिए मेरा कोई उज़र कबूल नहीं करोगी, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल जाने से 2 दिन पहले मुझे फ़ोन कर देना। जी बेहतर। नायाब उठकर खड़ी हो गई। अरे बैठो तो सही, चाय या ठंडा? इस वक्त कुछ नहीं अंकल, नायाब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब नक्शा लेने आऊंगी तो चाय ज़रूर पीऊंगी। वो दफ्तर से बाहर आ गईं। उस बिल्डिंग में वाक़े दफातर में छुट्टी हो रही थी और राहदारी में रश था। अगरचे 4 लिफ्टें थीं, मगर उन्हें अपनी बारी के लिए तकरीबन 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ा था। उस इमारत से बाहर आने के बाद नायाब ने राबिया के साथ घूम फिर कर थोड़ी सी शॉपिंग की और फिर वो घर वापस आ गईं। जब उनकी गाड़ी कोठी के गेट में दाखिल हुई तो सूरज ढल रहा था। नायाब के डैडी लॉन में बैठे हुए थे। नायाब और राबिया भी गाड़ी से उतरकर वहीं आ गईं। सोहरा ने बताया था तुम लोग 12 बजे घर से निकली थीं, कहाँ घूमती रहीं इतनी देर? इरशाद साहब ने नायाब की तरफ देखते हुए कहा। इतनी देर घर से बाहर जरूर रही हैं डैडी, लेकिन हमने कुछ काम भी किया है, नायाब ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मसलन? इरशाद साहब ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हमने उस शख्स का पता चला लिया है जिसने कोठी को आग लगाई थी और निसार को भी वही उठाकर ले गया था, नायाब ने कहा। क्या वाकई? इरशाद साहब के लहजे में हैरत थी। यानी जो काम पुलिस इतने रोज में नहीं कर सकी वो तुमने चुटकी बजाते में कर लिया? आपकी दुआ से, नायाब मुस्कुराई। आपको याद होगा कि मेरी कोठी के पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर अब्दुल वहाब के चौकीदार ने पुलिस को बयान दिया था कि उसने कार में आने वाले आदमियों में से एक को देख लिया था जिन्होंने कोठी को आग लगाई थी। उसने पुलिस को उस आदमी का हुलिया भी बताया था। हाँ मुझे याद है, इरशाद साहब ने कहा। मैं 2 दिन पहले ही पुलिस ऑफिसर से मिला था। उसने बताया था कि वो पूरे शहर में उस आदमी को तलाश कर रहे हैं
لیکن ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ جی ہاں، آج یہی بات پولیس نے مجھے بھی بتائی ہے، نایاب نے جواب دیا۔ وہ آدمی تو اس شہر میں ہے ہی نہیں، پولیس کو کیسے ملے گا؟ کیا مطلب؟ ارشاد صاحب نے اسے گھورا۔ میں آج اپنی کوٹھی بلکہ اس کا جلا ہوا کھنڈر دیکھنے گئی تھی، نایاب نے کہا۔ ڈاکٹر عبد الوہاب کے ہاں بھی چلی گئی۔ وہیں نسرین باجی سے باتیں کرتے ہوئے چوکیدار سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے ایک آدمی کو دیکھ لیا تھا اور پولیس کو اس کا حلیہ بھی بتا دیا تھا، اور جب مجھے لالا نے وہ حلیہ بتایا تو میں چونک گئی۔ اس آدمی کا نام ملنگی ہے اور وہ چودھری سعادت کا پروردہ غنڈہ ہے۔ رابعہ کے گھر کو جلانے، اس کے باپ کو قتل کرنے اور اسے اغوا کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ وہ 3 دن پہلے پکڑا گیا تھا اور نورپور پولیس کے سامنے اعتراف کر لیا تھا کہ یہ منصوبہ چودھری نے بنایا تھا۔ میں نے اپنے کیس کے تفتیشی آفیسر کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ 1-2 دن میں نورپور پولیس سے رابطہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خاص بات بھی معلوم ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ ارشاد صاحب نے پوچھا۔ رابعہ کے اغوا کا منصوبہ چودھری سعادت نے کئی روز پہلے بنایا تھا اور وہ خود گاؤں سے چلا گیا تھا تاکہ رابعہ کے اغوا کے وقت گاؤں میں اس کی موجودگی ثابت نہ ہو سکے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شہر جا رہا ہے، لیکن مجھے شبہ تھا کہ وہ شہر نہیں گیا، اور آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ مہینے بھر سے شہر آیا ہی نہیں، نایاب نے بتایا۔ ارشاد صاحب نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں سعادت کی کوٹھی پر گئی تھی، نایاب نے جواب دیا۔ اس کے ملازم نے بتایا کہ سعادت تو 1 مہینے سے شہر نہیں آیا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، اب صورتحال یہ ہے کہ چودھری سعادت کے چاروں طرف قانون کا جال مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ وہ لاکھ جتن کر لے، اس جال سے نہیں نکل سکتا۔ وہ اس جال سے بچنے کے لیے دوسرے طریقے بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ارشاد صاحب نے کہا، تمہیں معلوم ہے صرف 3 دن بعد تمہارے مقدمے کی پیشی ہے۔ تمہارے آنے سے 1 روز پہلے میں نے تمہارے وکیل سے ملاقات کی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس پیشی پر تمام عدالتی کارروائی مکمل ہو جائے گی اور اگلی پیشی پر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس پیشی پر عدالت میں تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہے، اس لیے میں گاؤں سے آئی ہوں، نایاب نے کہا۔ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس موقع پر تمہیں ذرا محتاط رہنا چاہیے۔ تمہیں عدالت سے دور رکھنے کے لیے سعادت کچھ بھی کر سکتا ہے، ارشاد صاحب نے کہا۔ میں جانتی ہوں ڈیڈی، نایاب نے کہا، لیکن آپ مطمئن رہیے، یہ گاؤں نہیں ہے جہاں سعادت اپنی منمانی کرتا پھرے گا۔ یہاں کوئی کارروائی کرنے سے پہلے اسے 1000 بار سوچنا پڑے گا۔ برا تو ہر جگہ برا ہی ہوتا ہے، ارشاد صاحب نے کہا۔ اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسے کے زور پر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کرائے کے غنڈے تو کہیں بھی مل جاتے ہیں۔ بہرحال کل صبح میں DIG سے بات کروں گا تاکہ تمہاری حفاظت کو بھی مناسب بندوبست ہو سکے۔ نایاب کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سغرا ان کے لیے چائے لے کر آ گئی۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے گفتگو کا موضوع بھی بدل گیا۔ اب نایاب اور رابعہ ارشاد صاحب کو گاؤں کی باتیں سنا رہی تھیں۔ پراسرار واقعات کا تذکرہ ایک بار پھر چل نکلا۔ پھر نایاب اچانک ہی بات بدلتی ہوئی بولی، ڈیڈی، آپ کی ریٹائرمنٹ میں شاید 1 سال باقی رہ گیا ہے۔ میں نے تو اب ہمیشہ کے لیے گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ بھی گاؤں ہی میں سیٹل ہو جائیں۔ مجھے تو گاؤں بڑا اچھا لگتا ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، کھلی اور تازہ ہوا، تازہ سبزیاں اور پھل، اور اپنے سامنے پسا ہوا گندم کا خالص آٹا، ہر چیز خالص، پیار بھی، خلوص بھی اور چاہت بھی۔ کتنے معصوم اور سادہ لوہ لوگ ہیں۔ اگر خدا مجھے 10 زندگیاں دے تو میں گاؤں ہی میں رہنا پسند کروں گی۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ گاؤں میں چودھری سعادت جیسے لوگ بھی رہتے ہیں، ارشاد صاحب نے کہا۔ برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، نایاب نے جواب دیا، لیکن اگر شروع ہی میں ایسے لوگوں کو کچل دیا جائے تو برائی کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن تم گاؤں میں کرو گی کیا؟ ارشاد صاحب مسکرائے۔ تمہارا منصوبہ تو یہ ہے کہ چودھریوں کی جائیداد سے اپنا حصہ لینے کے بعد وہ زمین غریب کسانوں میں بانٹ دو گی۔ تمہارے پاس کیا رہے گا؟ سوچا تو میں نے یہی ہے اور انشاءاللہ کروں گی بھی ایسا ہی، نایاب نے جواب دیا۔ رہی میری اپنی بات تو میرے پاس ہمت ہے، حوصلہ ہے، گاؤں والوں کا خلوص ہے، پیار ہے۔ جس کے پاس یہ سب کچھ ہو اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی کب رہتی ہے؟ اور پھر آپ اس خزانے کو بھول گئے ہیں۔
جس کا گزشتہ رات میں نے ذکر کیا تھا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ وہ خزانہ… میں نے ٹھیک کہا تھا ڈیڈی، نایاب نے ان کی بات کاٹ دی۔ وہ خزانہ اگرچہ ناگن شیلتا نے مجھے انعام میں دیا تھا، لیکن میں اسے ذاتی استعمال میں نہیں لاؤں گی۔ میں وہاں اور منصوبوں پر کام کروں گی، اور ان منصوبوں میں ایک اسکول بھی شامل ہوگا۔ گاؤں کے لوگوں کو تعلیم دوں گی۔ یہ لوگ جو صدیوں سے وڈیروں اور زمینداروں کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، انہیں ناخواندگی کے اندھیروں سے نکال کر زیور تعلیم سے آراستہ کروں گی، تاکہ ان میں شعور پیدا ہو۔ اور وہ… بس بس بس، ارشاد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ تم گاؤں والوں کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتی ہو جس کے وعدے ہر نئی حکومت کرتی ہے۔ ووٹ لینے سے پہلے ان معصوم لوگوں کے سامنے ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں ہر طرف سے ایسی ہی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں، جنہیں سن کر یہ خوشگوار احساس ہوتا ہے کہ اب ہمارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے، ملک میں امن و امان ہوگا، خوشحالی ہوگی، کوئی غریب رات کو بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، غریبوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر ان کے گھروں پر جائیں گے۔ مہنگائی جس نے غریب عوام کی کمر توڑ رکھی ہے۔ لیکن الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہم 50 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن جیتنے والے تو دولت کے انبار لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور غریب غریب تر ہو جاتے ہیں، اور ان وعدوں کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتے رہتے ہیں۔ ڈیڈی، نایاب نے ان کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، چونکہ مجھے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں جو وعدہ کروں گی وہ پورا کروں گی۔ میں اس گاؤں کو اور اس علاقے کی ساری بستیوں کو مثالی بستیاں بناؤں گی، اور میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ تمام گاؤں والے ہوں گے۔ بیٹی، میری تو دعا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو، ارشاد صاحب نے کہا۔ آمین۔ رابعہ نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ کل آپ کو دفتر کے بعد کوئی ضروری کام تو نہیں ہے؟ نایاب نے پوچھا۔ نہیں، ایسا تو کوئی کام نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ دراصل میں چاہتی ہوں کہ کسی قابل اعتماد جوہری کو ہیرے دکھا کر سودا کر لیا جائے، تاکہ مجھے اپنے منصوبوں پر عمل شروع کرنے کے لیے راستہ مل سکے، نایاب نے کہا۔ ٹھیک ہے، ارشاد صاحب نے کہا، کل میں دفتر سے سیدھا گھر آ جاؤں گا، تم لوگ تیار رہنا، ہم بازار چلیں گے۔ میں 2-4 ایسے جوہریوں کو جانتا ہوں جن کے پاس عرب ریاستوں کے شیخ آتے رہتے ہیں، مجھے امید ہے کہیں نہ کہیں بات بن جائے گی۔ وہ دیر تک وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور 9 بجے کے قریب جب سغرا نے بتایا کہ کھانا تیار ہو گیا ہے تو وہ لان سے اٹھ کر اندر آ گئے۔ کھانے کے بعد نایاب نے لاؤنج میں رکھا ہوا ٹی وی کھول دیا، رابعہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ ارشاد صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ٹی وی پر فلم آ رہی تھی، رابعہ بڑی دلچسپی سے فلم دیکھ رہی تھی۔ 1 بجے کے قریب فلم ختم ہوئی۔ رابعہ اور نایاب اس کے بعد بھی دیر تک لاؤنج ہی میں بیٹھی باتیں کرتی رہیں، اور جب نایاب کو جمائیاں آنے لگیں تو وہ دونوں اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ اگلے روز جوہریوں کی 2-3 دکانوں پر گھومنے کے بعد ایک جوہری سے 5 ہیروں کا 10 لاکھ میں سودا ہو گیا۔ اس نے 1 دن بعد ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، اور پھر اس سے اگلے دن نایاب نے ہیرے اس کے حوالے کر کے رقم وصول کر لی۔ جوہری نے باقی ہیرے بھی 1 ہفتے بعد خرید لینے کا وعدہ کیا تھا۔ دوسرے دن ہائی کورٹ میں پیشی تھی۔ رابعہ کو گھر پر ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ نایاب اپنے ڈیڈی کے ساتھ ہائی کورٹ جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ کار ہائی کورٹ والی سڑک پر مڑی ہی تھی کہ پیچھے سے آنے والی ایک کار نے تیزی سے آگے نکل کر ان کا راستہ روک لیا۔ نایاب نے بڑی پھرتی سے بریک لگا کر اپنی کار روک لی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتی۔ آگے کھڑی ہوئی کار کے دونوں طرف کے دروازے کھلے اور 2 آدمی بڑی تیزی سے نیچے اترے۔ ان کے چہروں پر نقاب چڑھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں تھیں۔ وہ دونوں بڑی پھرتی سے آگے بڑھے اور انہوں نے کار میں بیٹھی ہوئی نایاب اور ارشاد صاحب پر رائفلیں تان لیں۔ نایاب کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ ارشاد صاحب کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ خوفزدہ اور پھٹی پھٹی سی نظروں سے سامنے کھڑے ہوئے نقاب پوشوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں نقاب پوش رائفلیں تانے ایک لمحے کو کار کے سامنے رکے، اور پھر بڑی پھرتی سے ان میں سے ایک کار کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف آ گیا۔ ایک کی رائفل کا رخ نایاب کی طرف تھا، اور دوسرے کی رائفل نے ارشاد صاحب کو زد پر لے رکھا تھا۔ جو شخص نایاب کی طرف آیا تھا اس کے چہرے پر گہرے نیلے رنگ کا کپڑا تھا، جس پر سفید پولکا ڈاٹس سے بندھا ہوا تھا۔ وہ کار کی کھڑکی سے 3 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ رائفل کا رخ نایاب کی طرف اور انگلی ٹریگر پر تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ نایاب ایک بے خوف، نڈر
اور حوصلہ مند لڑکی تھی، لیکن موت کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی حالت بھی غیر ہو گئی تھی۔ اس کے دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی اور ٹانگیں ہولے ہولے کانپنے لگی تھیں۔ موت چند فٹ کے فاصلے پر سامنے کھڑی تھی اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کار سے اتر کر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارشاد صاحب کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ موت اس طرح جھپٹ پڑنے کو تیار کھڑی ہو تو بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ صلح جو اور امن پسند لڑائی جھگڑوں سے ہمیشہ دور رہے تھے، اور اب ایک نقاب پوش ان پر رائفل تانے کھڑا تھا۔ ان کی زندگی اور موت کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس شخص کی انگلی کی معمولی سی حرکت ان کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ ان دونوں کاروں کو اس طرح رکتے دیکھ کر ایک دو راہگیر بھی اس طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ایک راہگیر نے دو آدمیوں کو رائفلیں لیے کار سے اترتے دیکھ لیا، اور جب وہ نقاب پوش دوسری کار میں بیٹھے ہوئے نایاب اور ارشاد صاحب پر رائفلیں تان کر کھڑے ہو گئے تو وہ شخص چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے آگے والی کار کی طرف دیکھا۔ ڈرائیور نے انجن سٹارٹ رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں بھی آٹومیٹک رائفل تھی۔ ان دونوں کے چہروں پر بھی نقاب بندھے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ راہگیر فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی ہوئی ایک کار کی آڑ میں کھڑے ہو کر شور مچانے لگا۔ وہ دونوں نقاب پوش جنہوں نے نایاب اور ارشاد صاحب کو رائفلوں کی زد پر لے رکھا تھا چونک گئے۔ کار میں بیٹھے ہوئے نقاب پوش نے صورتحال کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنی رائفل کی نال کھڑکی سے باہر نکال دی اور اس طرف متوجہ ہونے والے لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کرنے لگا۔ نایاب اور ارشاد صاحب کی کار کو گھیرے ہوئے دونوں نقاب پوشوں نے بھی اپنی اپنی رائفلوں کے ٹریگر دبا دیے۔ نایاب چیختے ہوئے نیچے جھک گئی۔ اس کا خیال تھا کہ رائفل سے نکلنے والی گولیاں اس کا جسم چھلنی کر دیں گی۔ ارشاد صاحب بھی چیختے ہوئے نیچے جھک گئے تھے۔ 1 سیکنڈ گزر گیا، 2 سیکنڈ گزر گئے، لیکن نایاب کا جسم گولیوں سے چھلنی نہیں ہوا۔ فائرنگ کی آواز اس کی سماعت سے نہیں ٹکرائی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا۔ اس کی طرف کھڑا ہوا نقاب پوش بار بار ٹریگر دبا رہا تھا، لیکن فائر نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف کھڑا ہوا نقاب پوش بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھا۔ فائر کرو، اڑا دو انہیں، دیکھ کیا رہے ہو؟ اگلی کار میں بیٹھا ہوا نقاب پوش چینخ اٹھا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس نے ایک ہوائی برسٹ مارا اور پھر اپنی رائفل کا رخ نایاب کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا، لیکن اس مرتبہ رائفل سے کوئی گولی نہیں نکلی۔ ٹریگر پوری طرح نہیں دبا تھا۔ وہ شخص ٹریگر کو پوری قوت سے دبانے لگا، لیکن ٹریگر جیسے جام ہو کر رہ گیا تھا۔ نایاب کی کار کے دونوں طرف کھڑے ہوئے نقاب پوش بار بار ٹریگر دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے رائفلوں کو جھٹکے بھی دیے۔ نیلے نقاب والے نے بڑی پھرتی سے رائفل کا میگزین نکال کر دوبارہ فٹ کیا اور ایک بار پھر نایاب کو زد پر لے کر ٹریگر دبانے لگا، لیکن ٹریگر نہیں دبا اور رائفل سے کوئی گولی نہیں نکلی۔ اس شخص کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس نے رائفل کو 2-3 جھٹکے دیے، لیکن رائفل چل کر نہیں دی۔ دوسرے نقاب پوش بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھے۔ فٹ پاتھ کے قریب کار کی آڑ میں کھڑا ہوا راہگیر مسلسل شور مچا رہا تھا۔ ہوائی فائرنگ سے ٹریفک رک گیا تھا اور لوگ کاروں سے اتر کر محفوظ مقامات کی طرف بھاگ رہے تھے۔ عجیب بھگدڑ سی مچ گئی تھی اور کہیں سے پولیس کے سائرن کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ کبیرے بھاگو! یہ چیختی ہوئی آواز اس نقاب پوش کی تھی جو بعد میں اگلی کار سے اترا تھا اور کچھ دیر پہلے ہوائی فائرنگ کرتا رہا تھا۔ تینوں نقاب پوش دوڑ کر اگلی کار میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور فوراً ہی کار کو حرکت میں لے آیا۔ تینوں نقاب پوش رائفلیں کھڑکیوں سے باہر نکال کر ہوائی فائرنگ کرنے لگے۔ اس مرتبہ ٹریگر جام نہیں ہوئے تھے۔ تینوں رائفلیں تڑ تڑ گولیاں اگل رہی تھیں۔ وہ کار ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ یہ سب کچھ صرف چند سیکنڈ میں ہو گیا تھا۔ نقاب پوشوں کی کار کافی آگے جا چکی تھی۔ پولیس کی ایک موبائل وین بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ صرف ایک لمحے کو وہاں رکی۔ 2 پولیس والے رائفلیں سنبھالے نیچے اتر آئے اور موبائل تیز رفتاری سے اس کار کے تعاقب میں روانہ ہو گئی۔ نایاب کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھ کر سر جھکا لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن خوفناک حد تک تیز ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور اپنی کیفیت پر قابو پانے کے لیے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ارشاد صاحب کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ فٹ پاتھ کے قریب کار کی آڑ میں کھڑا ہوا وہ شخص جس نے نقاب پوشوں کو دیکھ کر شور مچا دیا تھا دوڑ کر نایاب کی کار کے قریب آ گیا۔ میڈم آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے کھڑکی پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ نایاب نے اسٹیئرنگ پر جھکا ہوا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی حد تک اپنی کیفیت پر قابو پا چکی تھی۔ اس نے اس شخص کو پہچان لیا تھا۔
جس نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر شور مچا دیا تھا۔ ہاں بھیا، میں ٹھیک ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، نایاب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کچھ دوسرے لوگ بھی کار کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دونوں پولیس والے بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانے لگے۔ وہ سمجھے تھے کہ شاید اس کار میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر فائرنگ ہوئی تھی، لیکن یہاں خیریت دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ آپ ٹھیک ہیں صاحب؟ ایک پولیس والا جو ہیڈ کانسٹیبل تھا ارشاد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ فائرنگ کس پر کی گئی تھی؟ کار کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، یہ بیوی بھی ٹھیک ہی ہیں۔ میں بتاتا ہوں حوالدار صاحب، نایاب کی طرف کھڑے ہوئے شخص نے کہا جس نے شور مچایا تھا۔ میرا نام انیس احمد ہے، میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ ایک اور کار نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس میں سے 2 نقاب پوش اترے اور ان پر رائفلیں تان لیں۔ میں نے اس کار کی آڑ میں کھڑے ہو کر شور مچایا۔ ان نقاب پوشوں کا تیسرا ساتھی کار میں بیٹھا ہوا ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ وہ لوگ شاید انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر شور مچا دیا۔ میرے شور مچانے پر وہ دونوں نقاب پوش شاید بدحواس ہو گئے تھے، ان سے فائرنگ نہیں ہو سکی۔ اسی دوران ان کا تیسرا ساتھی بھی کار سے اتر کر ادھر آ گیا۔ اس نے خود انہیں گولیوں کا نشانہ بنانا چاہا، مگر وہ بھی ان پر فائرنگ نہیں کر سکا اور وہ کار میں بیٹھ کر ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ بڑے بہادر ہو یار تم، حوالدار انیس احمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ان نقاب پوشوں پر تمہارا اتنا روب پڑا اور وہ بدحواس ہو کر ان پر فائر نہیں کھول سکے اور بعد میں فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں آفیسر، نایاب نے ہیڈ کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے شور مچانے سے وہ نقاب پوش شاید واقعی بدحواس ہو گئے تھے اور ان سے فائرنگ نہیں ہو سکی تھی۔ آپ کون ہیں بی بی؟ ہیڈ کانسٹیبل بولا۔ آپ کی کار کو گھیر کر آپ پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کارروائی باقاعدہ پلاننگ کے تحت کی گئی تھی۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ اس طرف آنے والی ہیں اور وہ لوگ پہلے سے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ وہ لوگ پہلے سے گھات لگائے نہیں بیٹھے تھے، نایاب نے کہا۔ وہ غالباً ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ راستے میں انہیں کہیں موقع نہیں مل سکا ہوگا اور یہاں پہنچ کر انہیں موقع تو مل گیا، لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ رب کا شکر ادا کریں جی، ہیڈ کانسٹیبل بولا۔ اس قسم کے لوگ بڑے پکے ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ شاید اناڑی تھے، بدحواس ہو کر بھاگ گئے۔ ایسا ہی لگتا ہے، نایاب نے کہا۔ کیا اب ہم جا سکتے ہیں؟ کوئی نقصان تو ہوا نہیں، آپ کو روکنا بیکار ہے، لیکن ہمارے انچارج کے آنے تک تو آپ کو رکنا ہی پڑے گا، ہیڈ کانسٹیبل بولا۔ میری کورٹ میں پیشی ہے، میں زیادہ دیر نہیں رک سکتی، نایاب نے کہا۔ مسٹر ہیڈ کانسٹیبل، ارشاد صاحب نے پہلی مرتبہ زبان کھولی، تمہارا آفیسر آ جائے تو اس سے کہنا بعد میں کسی وقت مجھ سے رابطہ کر لے۔ اس بی بی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے ان کے ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے کہا۔ یہ میری بیٹی ہے اور میں وزارت داخلہ میں ڈپٹی سیکرٹری ہوں، ارشاد صاحب نے کہا۔ ڈپٹی سیکرٹری کے الفاظ سنتے ہی ہیڈ کانسٹیبل نے کھٹ سے سلیوٹ جھاڑ دیا۔ یس سر، وہ بولا۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں سر، میں انچارج صاحب کو بتا دوں گا، وہ آپ سے مل لیں گے۔ یہ سنگین معاملہ ہے سر، اس کی تحقیقات ہوں گی سر۔ پولیس پارٹی ان لوگوں کے پیچھے گئی ہے سر، آپ تشریف لے جائیے۔ ہیڈ کانسٹیبل لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانے لگے۔ نایاب نے انجن سٹارٹ کر دیا اور گاڑی کو سڑک پر لے آئی۔ چند منٹ بعد ہی وہ گاڑی کو ہائی کورٹ کے پارکنگ ایریا میں روک رہی تھی۔ کمرہ عدالت میں صرف 15 منٹ لگے۔ چودھری سعادت حاضر نہیں تھا، البتہ اس کا وکیل موجود تھا۔ مختصر سی کارروائی کے بعد مقدمے کا فیصلہ سنانے کے لیے 2 ہفتے بعد کی تاریخ دے دی گئی۔ عدالت سے نکلنے کے بعد نایاب اور ارشاد صاحب سیدھے گھر ہی پہنچے تھے۔ سغرا نے بتایا کہ 2 مرتبہ ایس پی عباس کا فون آ چکا ہے۔ ارشاد صاحب فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ملانے لگے اور نایاب صوفے پر بیٹھ گئی۔ رابعہ بھی اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا پیشی کا؟ فیصلہ ہو گیا؟ رابعہ نے پوچھا۔ نہیں، فیصلے کے لیے 2 ہفتے بعد کی تاریخ دی گئی ہے۔ سعادت بھی آج عدالت میں نہیں آیا تھا، البتہ عدالت جانے سے پہلے ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، نایاب نے بتایا۔ ہائے ربا، کون تھا وہ؟ رابعہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ 3 نقاب پوش تھے، انہوں نے ہماری گاڑی روک کر ہم پر فائرنگ کرنا چاہی تھی، لیکن ان کی رائفلوں نے گولیاں اگلنے سے انکار کر دیا، نایاب نے کہا اور پھر اسے تفصیل سے اس واقعے کے بارے میں بتانے لگی۔
बुजुर्गों ने ठीक ही कहा था, सांच को आंच नहीं। राबिया ने कहा, मैं समझती हूँ तुम हक पर हो, इसलिए कुदरत भी तुम्हारी मदद कर रही है। क्या ये हैरत की बात नहीं कि कुछ देर पहले वो नकाबपोश हवाई फायरिंग कर रहा था, उसने तुम पर फायरिंग करना चाही तो राइफल नहीं चली, और फिर फरार होते हुए भी वो तीनों हवाई फायरिंग कर रहे थे। तुम पर हमला करने के लिए तीनों की राइफलों ने काम नहीं किया। ये सब कुछ हैरत अंगेज है। इससे साफ जाहिर होता है कि कुदरत हमारी मदद कर रही है। लेकिन वो हमलावर कौन हो सकते थे? चौधरी सादत के गुर्गों के अलावा और कौन हो सकते हैं? नायाब बोली, वो मुझे अदालत पहुंचने से रोकना चाहता था, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। खुदा गारत करे उसे। राबिया बोली, तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? उसे पकड़वाया क्यों नहीं? नायाब के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ऐसे लोगों का पकड़ा जाना जरा मुश्किल ही होता है, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर बच नहीं सकते। मैं उस पर इस तरह हाथ डालना चाहती हूँ कि वो बचकर निकल ना सके। वैसे सादत इतना बेवकूफ नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहा है बहुत प्लानिंग के साथ कर रहा है। तुम्हारे खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उसमें भी उसने ऐसा बंदोबस्त कर लिया था कि उसका मुलविस होना साबित ना हो सके, और आज भी जो कुछ हुआ है वो पहले से तयशुदा था। ये प्रोग्राम कई दिन पहले बना होगा और वो खुद इस शहर में मौजूद नहीं है ताकि उसका नाम ना आ सके। हालांकि आज उसका यहाँ मौजूद होना जरूरी था। अदालत में उसकी पेशी थी। हाँ, ऐसे लोग वाकई बहुत चालाक होते हैं। राबिया ने गहरा सांस लेते हुए कहा। नायाब ने सोफे की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थीं। आज का वाकया उसके लिए हैरत अंगेज साबित हुआ था। नकाब पोशे ने जब उस पर राइफलें तानी थीं तो वो समझी थी कि जिंदगी के आखिरी लम्हात आन पहुंचे हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन राबिया ने शायद ठीक कहा था कि कुदरत उसकी मदद कर रही थी। 3 खतरनाक आदमी जो उसे कत्ल करने के इरादे ही से आए थे उस पर राइफलें ताने खड़े थे। वो बार बार ट्रिगर दबा रहे थे, लेकिन राइफलों ने गोलियां नहीं उगली थीं। तीनों राइफलें जाम हो गई थीं। और मजीद हैरत की बात यह थी, जो शख्स पहले अपनी राइफल से हवाई फायरिंग कर रहा था उसकी राइफल भी जाम हो गई थी, और राह फरार इख्तियार करते हुए हवाई फायरिंग के लिए तीनों की राइफलों ने गोलियां उगलना शुरू कर दी थीं। इसमें शुबा नहीं था कि कुदरत उसकी मदद कर रही थी। लेकिन अचानक ही उसके जहन में एक और ख्याल उभर आया। क्या राइफलों को जाम करना उन पुरासरार और नादीदा कुव्वतों का कारनामा हो सकता है जो गांव में उसकी मदद करती रही हों? नायाब ये सब कुछ सोच रही थी कि इरशाद साहब की आवाज़ सुनकर चौंक गई। जी डैडी। वो संभल कर बैठ गई। तुम शायद सो गई थीं, इरशाद साहब बोले। नहीं डैडी। वैसे ही आंखें बंद किए बैठी सोच रही थी। नायाब ने जवाब दिया। राबिया उठकर अपने कमरे में जा चुकी थी। मैंने अभी टेलीफोन पर एसपी अब्बास से बात की है, इरशाद साहब कह रहे थे। वो जानना चाहता था कि ये सब कुछ कैसे हुआ था। मैंने उसे बता दिया है। पुलिस पार्टी हमला आवरों के ताकुब में गई हुई है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अब्बास का कहना है कि हमें पुलिस में बाकायदा FIR जरूर दर्ज करवानी चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा डैडी, नायाब ने कहा। अलबत्ता ये जरूर होगा कि मेरे रिपोर्ट लिखवाने के बाद ये लोग 2-4 बेगुनाहों को पकड़कर बंद कर देंगे। असल मुल्जिम तो इनके हाथ आएंगे नहीं। अब ऐसी बात भी नहीं है बेटी, इरशाद साहब मुस्कुराते हुए बोले। पुलिस कोई कार्रवाई उसी वक्त कर सकेगी जब आवाम की तरफ से उन्हें ताउन हासिल होगा। हम लोग ताउन नहीं करेंगे तो पुलिस मुल्जिमों का खोज कैसे लगाएगी? पुलिस के साथ ताउन करके भी देख लिया डैडी, नायाब ने कहा। गांव में ऐसे कितने वाकयात हुए। मैंने हर मर्तबा थाने जाकर पुलिस को इत्तिला दी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। चौधरी सादती के बारे में पुलिस के सामने यह साबित किया गया था कि गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसमें चौधरी सादत का हाथ है, लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए क्या फायदा पुलिस के पास जाने का? इरशाद साहब कुछ कहना ही चाहते थे कि फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। वो चंद लम्हे फोन पर बात करते रहे, फिर रिसीवर रखकर नायाब की तरफ देखते हुए बोले। इंस्पेक्टर जमाल का फोन था। पुलिस मोबाइल ने शहर के नवाही इलाके कबीरवाला तक उन लोगों का पीछा किया था जिन्होंने हमें कत्ल करने की कोशिश की थी। कबीरवाला में मुकाबले के दौरान मुल्जिमान का एक साथी मारा गया, जबकि बाकी फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाले मुल्जिम की लाश इस वक्त अस्पताल में पड़ी है।
اس نے شناخت کے لیے بلایا ہے۔ ہم اسے کیسے شناخت کر سکتے ہیں جبکہ حملہ آوروں کے چہرے نقابوں میں چھپے ہوئے تھے؟ نایاب نے کہا، اس لاش کو دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے اس شخص کو پہلے کہیں دیکھا ہو، ارشاد صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے چلیے۔ نایاب اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت رابعہ بھی کمرے سے نکل آئی۔ نایاب نے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سٹیئرنگ اس مرتبہ بھی نایاب ہی نے سنبھالا تھا۔ کوٹھی سے نکل کر اسپتال پہنچنے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگی۔ انسپکٹر جمال پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ انہیں لے کر ہسپتال کے مردہ خانے میں آ گیا۔ مردہ خانے میں اس وقت 2 لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ انسپکٹر کے اشارے پر ایک اٹینڈنٹ نے ایک لاش پر سے چادر ہٹا دی۔ وہ چہرہ نایاب اور ارشاد صاحب کے لیے تو اجنبی تھا، لیکن رابعہ اسے دیکھ کر اچھل پڑی۔ یہ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ کون ہے یہ؟ پہچانتی ہو اسے؟ نایاب نے چونک کر پوچھا۔ یہ تاجہ مسلی کا بیٹا ہے، رابعہ نے جواب دیا۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے اکرام دکاندار سے اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ اس نے برف توڑنے والا سوا اس کے پیٹ میں گھونپ دیا تھا اور پھر گاؤں سے بھاگ گیا تھا۔ پولیس اسے تلاش کرتی رہی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اوہ، انسپکٹر جمال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے یہ پہلے سے پولیس کو مطلوب تھا۔ یہ چودھری سعادت کا کارندہ تھا جی، رابعہ نے جواب دیا۔ چودھری کی وجہ سے ہی نورپور کے پولیس والوں نے اس کی تلاش پر زیادہ توجہ نہیں دی، حالانکہ وہ کوشش کرتے تو اسے پکڑا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے بی بی، انسپکٹر بولا۔ اس کی شناخت کے بعد یہ آسانی ہو گئی ہے کہ اب ہم اس کے دوسرے ساتھیوں کا سراغ بھی لگا لیں گے۔ آئیے ارشاد صاحب، آپ لوگوں کو زحمت تو ہوگی لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا تاکہ باقی کارروائی بھی پوری ہو سکے۔ چلیے، میں ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہوں، ارشاد صاحب نے جواب دیا۔ ہسپتال سے نکل کر انسپکٹر جمال تو اپنی جیپ میں بیٹھ گیا اور نایاب وغیرہ اپنی کار میں آ گئے۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ پولیس اسٹیشن کا سارا عملہ چوکس ہو گیا تھا۔ انسپکٹر جمال نے راستے میں موبائل فون پر ڈی ایس پی کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ ڈی ایس پی بھی اپنی گاڑی پر تقریباً ان کے ساتھ ہی پولیس اسٹیشن پہنچا تھا۔ ارشاد صاحب حکومت کے ایک اہم محکمے میں ڈپٹی سیکرٹری تھے۔ ان پر ناکام قاتلانہ حملے کی خبر پر کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ پولیس میں رپورٹ ارشاد صاحب کی مدعیت میں ہی لکھی گئی تھی اور پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ملزم کی شناخت بھی رابعہ کے حوالے سے درج کر لی گئی تھی۔ ملزم کا نام رمضان تھا اور وہ گاؤں میں واردات کرنے کے بعد فرار ہوا تھا۔ رابعہ ہی کے بیان سے انکشاف ہوا تھا کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے رمضان اور گاؤں کے دکاندار اکرام کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ رمضان اکرام کی دکان سے سودا ادھار لیتا رہتا تھا۔ وہ 300 روپے کا مقروض ہو گیا تھا اور جب اکرام نے یہ قرضہ مانگا تو ان میں جھگڑا ہو گیا۔ بات بڑھ گئی۔ رمضان نے برف توڑنے والا سوا اٹھا کر اکرام کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ رمضان پہلے تو گاؤں ہی میں چھپا رہا لیکن جب بات پولیس تک پہنچی تو وہ گاؤں سے بھاگ گیا۔ اکرام بچ گیا تھا۔ چودھری سعادت نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا اور پولیس میں رپورٹ درج نہیں ہونے دی۔ اکرام کو بھی رمضان کے قرضے کی رقم کے علاوہ 1000 روپے دے کر اس کی زبان بند کر دی گئی تھی، لیکن رمضان واپس گاؤں نہیں آیا تھا اور اب گاؤں سے سینکڑوں میل دور شہر میں پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ وہ نایاب پر حملہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ نایاب کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ گاؤں سے فرار ہونے کے بعد رمضان شہر آ گیا تھا اور چودھری سعادت کی کوٹھی میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ نایاب پر حملہ چودھری سعادت ہی نے کروایا تھا۔ ٹھیک ہے سر، ڈی ایس پی نے ارشاد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لاش کی شناخت ہو گئی ہے، اب ہم دوسرے ملزموں کا سراغ لگا لیں گے اور انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ کو اطلاع دیں گے۔ ایک بات اور جناب، نایاب نے کہا، کچھ عرصے پہلے سمن آباد میں میری کوٹھی کو آگ لگا دی گئی تھی۔ پولیس ملزمان کو تلاش نہیں کر سکی لیکن کل ایک ملزم کی شناخت ہو گئی ہے اور میں نے پولیس کو اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ملنگی نامی وہ شخص اس وقت نورپور پولیس کی تحویل میں ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ مقامی پولیس کی طرف سے اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ سمن آباد کا تھانہ بھی میرے ہی انڈر ہے، میں معلوم کر کے آپ کو اطلاع دوں گا، ڈی ایس پی نے جواب دیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا۔ ان تمام باتوں سے میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان ساری کارروائیوں کے پیچھے چودھری سعادت کا ہاتھ ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے اور اس سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ لمبی داستان ہے،
نایاب نے جواب دیا۔ چند سال پہلے چودھری سعادت کے چھوٹے بھائی سرفراز سے میری شادی ہوئی تھی۔ اس شادی میں سرفراز کے گھر والوں کی مرضی شامل نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے مجھے بہو کی حیثیت سے قبول نہیں کیا۔ شادی کے چند ماہ بعد میرے شوہر کو گاؤں میں قتل کر دیا گیا۔ شبہ ہے کہ اس میں چودھری سعادت کا ہاتھ تھا، لیکن پولیس آج تک کچھ نہیں کر سکی۔ میں سرفراز چودھری کی جائز وارث ہوں اور میں نے جائیداد میں اپنے حصے کے لیے مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ بس یہی جھگڑا ہے۔ چند روز پہلے میں گاؤں گئی تھی، وہاں بھی مجھ پر بار بار قاتلانہ حملے ہوئے۔ میں نے ہر بار نورپور پولیس کو اطلاع دی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہاں شہر میں میری کوٹھی کو آگ لگا دی گئی اور گاؤں میں میرے حمایتیوں کو ہراساں کیا جانے لگا۔ اس کے باپ کو قتل کر کے مکان کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ اس نے رابعہ کی طرف اشارہ کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولی، نورپور پولیس نے ملنگی نامی ایک شخص کو حراست میں لیا ہے۔ اس شخص نے میری شہر والی کوٹھی کو بھی آگ لگائی تھی اور میں نے مقامی پولیس کو اس کی اطلاع دے دی ہے۔ ٹھیک ہے مس نایاب، ڈی ایس پی نے کہا، اب صورتحال میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ میں جلد ہی اس سلسلے میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ شکریہ، میں انتظار کروں گی، نایاب نے کہا۔ ڈی ایس پی نے گرم جوشی سے ارشاد صاحب سے ہاتھ ملا کر انہیں رخصت کر دیا اور وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس سلسلے میں ضروری کارروائی کرے گا۔ وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ نایاب آج کے اس واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ 2 دن پہلے اس نے چودھری سعادت کی کوٹھی پر جا کر معلوم کیا تھا تو کوٹھی کے ملازم نے بتایا تھا کہ چودھری سعادت تقریباً 1 مہینے سے یہاں نہیں آیا، لیکن آج کے اس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ وہ شہر میں موجود ہے۔ نایاب کا ذہن الجھ گیا تھا۔ رابعہ کے اغوا میں بھی چودھری سعادت کا ہاتھ تھا اور اب اس واقعے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ ہو سکتا ہے وہ 1 آدھ دن پہلے ہی شہر آیا ہو اور اسے پتا چل گیا ہو کہ نایاب اسے تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ اس نے نایاب کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ کسی پراسرار غیبی قوت نے نایاب کو بچا لیا۔ رمضان پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اس کی شناخت کے بعد تو یہ تصدیق ہو گئی تھی کہ نایاب پر اس حملے میں چودھری سعادت ہی کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ پولیس اس سلسلے میں کیا کرتی ہے۔ نایاب اس رات بھی دیر تک یہی سب کچھ سوچتی رہی۔ وہ غیبی قوت کون تھی جس نے اسے بچایا تھا؟ وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ان تینوں حملہ آوروں کی رائفلیں محض اتفاق سے جام ہو گئی تھیں۔ وہ کوئی نادیدہ قوت ہی تھی جس نے ان کی رائفلوں کو ناکارہ کر دیا تھا۔ وہ نادیدہ قوت کون تھی؟ وہ پراسرار بوڑھا جو گاؤں میں بھی ایسے موقع پر اس کی مدد کرتا رہا تھا، یا وہ سنہرا سانپ جس نے کہا تھا کہ وہ اس کا محافظ بن کر رہے گا؟ نایاب کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دفتن اس کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ اس روز جب وہ گاؤں سے نکل رہے تھے تو اس نے حویلی کی دوسری منزل کے جھروکے میں کسی نوجوان کو کھڑے دیکھا تھا۔ ایسا حسین اور خوبرو نوجوان اس سے پہلے اس کی نظروں سے نہیں گزرا تھا، لیکن وہ کون تھا اور صرف اسے ہی نظر کیوں آیا تھا؟ رابعہ اور ملک سکندر کو دکھائی کیوں نہیں دیا تھا؟ نایاب جانتی تھی کہ وہ حویلی خالی تھی، وہاں کسی انسان کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر وہ نوجوان کون تھا اور حویلی میں کہاں سے آیا تھا اور صرف اسے ہی دکھائی کیوں دیا تھا؟ رات بیتتی جا رہی تھی۔ گھر پر گہرا سکوت اور سناٹا طاری تھا۔ گلی میں کسی وقت چوکیدار کی سیٹی کی آواز سنائی دے جاتی اور اس کے بعد پھر سناٹا طاری ہو جاتا۔ نایاب چشم تصور سے اس حسین و خوبرو جوان کو دیکھ رہی تھی۔ نایاب نے سرفراز چودھری سے محبت کی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد بھی وہ اسی کی محبت کو دل میں بسائے ہوئے تھی۔ کسی اور کا خیال بھی کبھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ سرفراز کے انتقال کو 5 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران اسے کئی مرتبہ شادی کی پیشکش ہوئی تھی۔ خاندان سے بھی کئی رشتے آئے تھے۔ ڈیڈی نے بھی چند ایک بار اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن نایاب نے ہمیشہ ٹال دیا تھا۔ وہ سرفراز کے تصور کے سہارے ہی باقی زندگی گزار دینا چاہتی تھی، لیکن یہ خوبرو نوجوان ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ نایاب اس کے تصوراتی ہیولے کو دیکھتے ہوئے دل میں عجیب سی گدگدی محسوس کر رہی تھی اور پھر اس کی پلکیں نیند کے بوجھ سے جھکنے لگیں۔ نیند میں بھی اس نوجوان کا حسین تصور نایاب کے ذہن پر چھایا رہا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ نایاب کے ذہن کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں بند تھیں۔ وہ نوجوان اندر کیسے آیا تھا؟ لیکن نایاب کو سوچنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس کی نظریں نوجوان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں مقناطیسی کشش تھی۔ نایاب کوشش کے باوجود اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی تھی۔ اس کے دماغ میں عجیب سی سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ وہ نوجوان بیڈ سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔
اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا آگے آ گیا۔ اس نوجوان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نایاب کی نظریں اب بھی اسی کے چہرے پر مرکوز تھیں اور پھر اسے یوں لگا جیسے وہ خوبرو نوجوان اس کے لیے اجنبی نہ ہو۔ وہ سرفراز تھا، اس کا اپنا سرفراز، جس کے لیے اس نے دنیا بھر کی مخالفت مول لی تھی۔ نوجوان کا ہاتھ اب بھی آگے بڑھا ہوا تھا۔ نایاب نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور پھر اس نوجوان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ کے لمس سے یوں لگا جیسے نایاب کے جسم میں ہزاروں وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ اس کے جسم میں عجیب سی سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ نوجوان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی چلی گئی۔ نوجوان اس کا ہاتھ تھامے کھڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ کھڑکی خود بخود کھل گئی اور پھر نایاب کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیر زمین سے اوپر اٹھ رہے ہوں۔ وہ اس نوجوان کے ساتھ فرش سے تقریباً 1 فٹ اوپر ہوا میں معلق تھی اور پھر وہ دونوں ہوا میں تیرتے ہوئے کھڑکی سے باہر نکل گئے۔ وہ بادلوں میں تیر رہے تھے۔ نوجوان نے نایاب کا ہاتھ تھام رکھا تھا لیکن نایاب کو خوف سے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس نوجوان کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ بیڈ روم میں واپس آ گئے اور پھر نایاب کو یوں لگا جیسے کوئی اسے بری طرح جھنجھوڑ رہا ہو اور پکار رہا ہو۔ یہ آواز اسے گہرائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نایاب، نایاب، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ نایاب کسمسائی اور اس نے اس خوبرو نوجوان کو اپنی باہوں کی لپیٹ میں لے لیا اور اسے بھینچتی چلی گئی۔ نایاب، نایاب، چھوڑو مجھے، میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، آنکھیں کھولو نایاب، کیا ہوا ہے تمہیں؟ نایاب کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا گیا اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ رابعہ تھی جسے اس نے اپنی باہوں کی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ رابعہ نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ نایاب کے دماغ پر نیند کا خمار طاری تھا۔ وہ چند لمحے متوحش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر اس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ نایاب شرمگین نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ نہ وہ سحر انگیز ماحول تھا اور نہ سپنوں کا وہ شہزادہ جو اسے ایک انجانی دنیا کی سیر کروانے کے لیے لے گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، سب کچھ وہی تھا، البتہ کھڑکی کھلی ہوئی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں کسی قدر الجھن سی تیر گئی تھی۔ اس کے بیڈ پر رابعہ بیٹھی ہوئی تھی جس نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ رکھا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی آہستگی سے رابعہ سے الگ کیا۔ اس کا جسم پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ اپنے آپ کو رابعہ سے الگ کر کے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا ہوا تھا نایاب؟ رابعہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نیند میں کچھ بڑبڑا رہی تھیں اور مجھ سے لپٹی جا رہی تھیں، کوئی خواب دیکھ رہی تھیں کیا؟ ہاں، شاید میں خواب ہی دیکھ رہی تھی، نایاب نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن تم میرے کمرے میں کیسے آ گئیں؟ کیا میرے بڑبڑانے کی آواز اتنی اونچی تھی کہ تم جاگ گئیں اور اپنے کمرے سے اٹھ کر یہاں آ گئیں؟ نہیں، رابعہ نے جواب دیا۔ سوتے میں کوئی آہٹ سن کر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ آواز باہر سے آئی تھی لیکن میری نیند اچاٹ ہو گئی اور پھر نہ جانے کیوں مجھے ڈر سا لگنے لگا۔ سونے کی بہت کوشش کی مگر نیند نہیں آ سکی۔ میں اٹھ کر یہاں آ گئی۔ یہ ڈر بھی عجیب چیز ہے، بڑے بڑے دل گردوں والوں کو سہما دیتا ہے، اور پھر میں تو کمزور سی لڑکی ہوں۔ اجنبی جگہ پر اکیلے میں کچھ زیادہ ہی ڈر گئی۔ یہ سوچ کر آئی تھی کہ تمہارے ساتھ لیٹ کر سو جاؤں گی، لیکن کیا میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ نایاب نے پوچھا۔ بھیڑا ہوا تھا، رابعہ نے جواب دیا۔ میں تمہارے ساتھ آ کر لیٹ گئی، لیکن اس وقت شاید تم کو خواب دیکھ رہی تھیں۔ تم نے مجھے اپنی باہوں میں لپیٹ لیا اور زور سے بھینچنے لگیں۔ تم کچھ بڑبڑا رہی تھیں جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ تم کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ لگتا ہے وہ کوئی بہت ہی اچھا خواب تھا۔ ہاں، نایاب کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ لیکن خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کیا تعلق؟ کون تھا وہ؟ رابعہ نے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ کون؟ نایاب چونک گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہی جس سے تم خواب میں لپٹی جا رہی تھیں۔ رابعہ مسکرائی۔ بہت بے شرم ہو۔ نایاب کے چہرے پر ندامت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تمہیں یاد ہے جب ہم گاؤں سے روانہ ہوئے تھے تو میں نے راستے میں ایک جگہ گاڑی رکوائی تھی؟ ہاں، اور تم بتا رہی تھیں کہ حویلی کی دوسری منزل کے جھروکے میں کوئی نوجوان کھڑا ہے، لیکن وہ نوجوان مجھے یا سکندر بھائی کو نظر نہیں آیا تھا، رابعہ نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، کیا وہی نوجوان تمہارے خواب میں آ گیا تھا؟ ہاں، وہی تھا، نایاب نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ وہ مجھے کہیں لے جا رہا تھا اور تم اس کے ساتھ جا رہی تھیں؟
رابعہ مسکرائی۔ نایاب کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی نظر کھلی ہوئی کھڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ اسے یاد تھا کہ رات کو سونے سے پہلے بھی اس نے کھڑکی کو دیکھا تھا، وہ بند تھی، اور جب وہ حسین نوجوان اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے لے جا رہا تھا تو کھڑکی خود بخود کھل گئی تھی، اور اب بھی وہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ یہ کھڑکی تم نے کھولی تھی؟ اس نے رابعہ سے پوچھا۔ نہیں، رابعہ نے جواب دیا، جب میں کمرے میں آئی تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ تو پھر؟ نایاب دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ خواب نہیں تھا۔ کیا؟ رابعہ اچھل پڑی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، نایاب بولی۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے دیکھا تھا، یہ کھڑکی بند تھی، اور جب وہ نوجوان مجھے ہاتھ سے پکڑ کر لے جانے لگا تو کھڑکی خود بخود ہی کھل گئی تھی، اور اب بھی کھلی ہوئی ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا نایاب؟ رابعہ نے اسے گھورا۔ کھڑکی میں لوہے کا جنگلا لگا ہوا ہے، کوئی اندر کیسے آ سکتا ہے؟ مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ اندر کیسے آیا تھا، لیکن وہ مجھے اس کھڑکی سے لے گیا تھا، اور کسی چیز نے ہمارا راستہ نہیں روکا تھا۔ نایاب، رابعہ اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، مجھے اب تم سے واقعی ڈر لگنے لگا ہے۔ کیوں؟ میری صورت اتنی ڈراؤنی ہو گئی ہے کیا؟ نایاب بولی۔ نہیں، یہ بات نہیں، رابعہ نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ گاؤں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے میں واقف ہوں۔ چلو مان لیا کہ وہ کوئی ہوائی چیز ہے جو تمہاری مدد کر رہی ہے، لیکن وہ نادیدہ آدمی جو بقول تمہارے پہلے تمہیں حویلی کے جھروکے میں نظر آیا تھا، اور اب وہ تمہاری خوابگاہ میں بھی گھس آیا تھا، آخر یہ سب کیا ہے؟ کہیں تم پر بھی تو کسی ہوائی چیز کا اثر نہیں ہو گیا؟ تم نے کہا تھا کہ تم اس شخص کے ساتھ اس کھڑکی کے راستے باہر گئی تھی، اور سلاخوں نے تمہارا راستہ نہیں روکا تھا۔ یا تو وہ صرف خواب تھا، اور یا کچھ نہیں۔ نایاب نے مسکراتے ہوئے بات کاٹ دی۔ نہ تو تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مجھے کچھ ہوگا۔ چلو اب سو جاؤ، اور سنو، تم ایسا کوئی خواب مت دیکھنا۔ نایاب بستر پر لیٹ گئی۔ رابعہ کچھ دیر اسے گھورتی رہی، پھر وہ بھی لیٹ گئی۔ نایاب نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لپیٹ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ رابعہ خاموش لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ نایاب کے بارے میں اسے واقعی تشویش ہو رہی تھی۔ گاؤں سے نکلتے ہوئے کھیتوں میں گاڑی رکوا کر نایاب نے جب بتایا تھا کہ حویلی کے جھروکے میں کوئی نوجوان کھڑا ہے تو وہ اسے نایاب کا واہمہ ہی سمجھی تھی، لیکن خواب گاہ میں اس نوجوان کی آمد کا سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے نایاب کو بستر پر جس طرح مچلتے ہوئے دیکھا تھا، اس سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بستر پر اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا، اور جب اس نے نایاب کو جگانے کی کوشش کی تھی تو نایاب نے اسے بھینچ لیا تھا۔ اس سے بھی رابعہ پریشان ہو گئی تھی۔ رابعہ دیر تک یہی سوچتی رہی۔ اس نے نایاب کی طرف دیکھا، کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر۔ کیا یہ معصوم لڑکی کسی ہوائی چکر میں پھنس گئی ہے؟ بڑی بوڑھی عورتیں سنیں تو یہی کہیں، یا دیہاتی عورتیں ایسی بات سن کر فوراً ہی اس کا یقین کر لیں۔ رابعہ بھی دیہاتی تھی، اس نے اگرچہ صرف میٹرک پاس کیا تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ عام دیہاتی عورتوں سے بہت مختلف تھی۔ اسے ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے گاؤں میں جو کچھ ہو رہا تھا اور یہاں جو کچھ ہوا تھا اسے تسلیم کرنے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بعض باتیں ایسی تھیں جنہیں جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ رابعہ نے ایک بار پھر نایاب کی طرف دیکھا، اور پھر اسے جتنی صورتیں یاد تھیں پڑھ کر نایاب پر اور اپنے آپ پر پھونکا، اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح رابعہ کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ گھر کی ملازمہ سغرا جاگ چکی تھی۔ رابعہ کمرے سے نکل کر لان میں آ گئی، اور پھر ارشاد صاحب کو وہاں دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ ارشاد صاحب شبنم سے بھیگی ہوئی گھاس پر ننگے پیر ٹہل رہے تھے۔ رابعہ کو یہاں آئے ہوئے 3-4 دن تو ہو چکے تھے۔ وہ ہمیشہ جلدی اٹھ جاتی تھی، اور ارشاد صاحب اسے گھاس پر ٹہلتے ہوئے ملتے تھے۔ اس وقت بھی رابعہ نے انہیں سلام کیا اور لان کے کنارے پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ نایاب تو ابھی گہری نیند سو رہی ہوگی، ارشاد صاحب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ ہمیشہ رات کو دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک سوئے رہنے کی عادی ہے۔ یہ بات آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی کہ رات کو جلدی سو جانا اور صبح جلدی اٹھنا صحت کے لیے کتنا مفید ہے۔ گاؤں میں تو وہ جلدی اٹھ جایا کرتی تھی، رابعہ نے جواب دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے واقعی حیرت ہے، ارشاد صاحب مسکرائے۔ دراصل گاؤں کی زندگی شہر کی زندگی سے بہت مختلف ہوتی ہے انکل، رابعہ نے جواب دیا۔ گاؤں کی صبح تو سورج نکلنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ گھر کے تمام لوگ جاگ چکے ہوں، خوب گہما گہمی ہو، تو کسی ایک فرد کے لیے سوئے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہاں تو رات کو بھی لوگ جلدی سو جاتے ہیں۔ نایاب چند روز وہاں رہی
تو उस माहौल की आदी हो गई थी। यहाँ आकर फिर उसका मामूल बदल गया है। कोई मसरूफियत नहीं है ना, इरशाद साहब ने कहा। इसलिए तो मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की है कि शादी कर लो ताकि जिंदगी का कोई रास्ता तो मुतय्यन हो सके, लेकिन वो मेरी बात किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं। और बेटी, वो राबिया के करीब रुक गए। इन 2-4 दिनों में मैंने अंदाजा लगाया है कि तुम दोनों आपस में खासी बेतकल्लुफ हो। जरा तुम ही उसे टटोल कर देखो कि उसका क्या इरादा है। इस वक्त भी 2-4 अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। अगर वो हाँ कर दे तो किसी एक जगह बात चलाई जाए। अंकल, राबिया उनकी तरफ देखे बगैर बोली, मुझे नहीं लगता कि नायाब अब कभी शादी का ख्याल दिल में लाएगी। वैसे मैं बातों ही बातों में उससे मालूम करने की कोशिश करूंगी। अगर वो मान जाए तो मेरे सर से बड़ा बोझ उतर जाए। और वो सुगरा को देखकर खामोश हो गए। वो एक ट्रे में चाय के 2 कप लिए बरामदे वाले दरवाजे से बाहर आ रही थी। लो, चाय पियो, वो राबिया की तरफ देखते हुए बोले। शहर और गांव की जिंदगी में वाकई बहुत फर्क है। गांव में सुबह सवेरे ठंडी लस्सी पीते हैं तो सीने में ठंडक सी पड़ जाती है, और यहाँ शहर में चाय सीना जला देती है, लेकिन हम फिर भी चाय पीते हैं और अपना सीना जलाते हैं। वो बात करते हुए राबिया के करीब ही एक और कुर्सी पर बैठ गए। सोहरा उन्हें चाय देकर वापस चली गई थी। वो दोनों चाय पीते हुए भी बातें करते रहे। इरशाद साहब की बातों से राबिया ने अंदाजा लगा लिया था कि वो नायाब के लिए परेशान थे। वो चाहते थे कि नायाब शादी कर ले तो उनके कंधों का बोझ हल्का हो जाए। अब कल का वाकया तुम्हारे सामने है, वो कह रहे थे। अगर ये शादी करके अपना घर आबाद कर चुकी होती तो ये सब परेशानियां तो ना होती। नायाब ने जब से गांव में पेश आने वाले पुरअसरार वाकयात के बारे में बताया है, मेरी परेशानी कुछ और बढ़ गई है। लेकिन क्या राबिया बेटी? वो खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगे और चंद लम्हों के बाद बोले, क्या ये सब कुछ वाकई सच है? जी अंकल, राबिया बोली, इसमें जरा भी मुबालिगा नहीं है। नायाब ने जो कुछ भी बताया है वो 100% सच है। इसकी एक मिसाल तो आपने अपनी आंखों से भी देख ली। कौन सी मिसाल? इरशाद साहब ने पूछा। कल अदालत जाते हुए उन लोगों ने नायाब पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन तीनों हमला आवरों की राइफलें जाम हो गई थीं। ये महज इत्तिफाक नहीं हो सकता अंकल। आपको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि कोई नादीदा कुव्वत नायाब की हिफाजत कर रही है, राबिया ने कहा। यही बात तो अब मुझे ज्यादा परेशान कर रही है। इरशाद साहब के लहजे में तशवीश थी। वो नादीदा कुव्वत कौन हो सकती है और वो नायाब की मदद क्यों कर रही है? नायाब से उसका क्या मुफाद वाबस्ता है? सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में आपको बताया था ना, राबिया ने कहा। वो सांप ही दरअसल राबिया की मदद कर रहा है। क्या किसी सांप के पास इतनी ताकत हो सकती है? नहीं बेटी, इरशाद साहब बोले। रूहों के बारे में अगरचे मेरा यकीन नहीं है, लेकिन सुना जरूर है। नाकाबिले यकीन और पुरअसरार किस्से कहानियां, और इससे पहले कि नायाब भी किसी ऐसी ही पुरअसरार कहानी का किरदार बन जाए, मैं इस मामले को खत्म कर देना चाहता हूँ। उसे या तो शादी के लिए हाँ करनी होगी या मैं उसे मुल्क से बाहर भेज दूंगा। बहरहाल तुम मुझसे बात जरूर करना। अच्छा बेटी, अब मैं दफ्तर जाने की तैयारी करूं, तुम बैठो ताज़ा हवा में। इरशाद साहब ने खाली कप कुर्सी के करीब घास पर रख दिया और उठकर अंदर चले गए। राबिया कुर्सी पर बैठी सोचती रही। इरशाद साहब नायाब के लिए परेशान थे और राबिया के ख्याल में नायाब एक ऐसे पुरअसरार चक्कर में फंस चुकी थी जिससे निकलना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर था। बात अगर गांव की पुरानी हवेली और उस बूढ़े तक महदूद रहती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब वो पुरअसरार नौजवान बीच में टपक पड़ा था और राबिया के ख्याल में वो नौजवान महज नायाब का तस्वुर नहीं था। उसने इस किस्म के बहुत से पुरअसरार किस्से सुन रखे थे। किसी मर्द या औरत के पुरअसरार ताल्लुकात के हवाले से कई पुरअसरार दास्तानें शोहरत पा चुकी थीं। नायाब की जिंदगी में भी एक ऐसा ही पुरअसरार नौजवान दाखिल हो चुका था जो दूसरों को नजर नहीं आता था। वो नौजवान पहली मर्तबा नायाब के बेडरूम में पहुंच गया था। इसे अगरचे ख्वाब ही कहा जा सकता था, लेकिन इस ख्वाब के हवाले से जो सूरत हाल सामने आई थी उससे राबिया इस नतीजे पर पहुंची थी कि वो कोई ख्वाब नहीं था। राबिया जानती थी कि नायाब झूठ नहीं बोलती थी। उसने कहा था कि रात को वो कमरे की खिड़की बंद करके सोई थी, लेकिन बाद में वो खिड़की खुली हुई मिली थी। ये सब कुछ सोचते हुए राबिया खुद भी नायाब के बारे में परेशान हो रही थी। वो पुरअसरार सुनहरा नाग उसे खंडरात के नीचे एक बहुत बड़े खजाने तक ले गया था। सांपों के बारे में उसने सुन रखा था कि खास उम्र गुजरने के बाद उन्हें कुछ पुरअसरार कुव्वतें हासिल हो जाती हैं।
اور وہ اپنا روپ بدلنے پر بھی قادر ہو جاتے ہیں۔ ایسے ناگوں کو زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کا بھی علم ہوتا ہے، لیکن کسی انسان کے لیے ان خزانوں تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان کسی طرح کسی دفینے کا پتہ چلا بھی لے تو یہی ناگ اس دفینے کے محافظ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہاں صورتحال قطعی مختلف تھی۔ وہ سنہرا سانپ خود نایاب کو اس خزانے تک لے گیا تھا، اور نایاب اس خزانے میں سے چند ہیرے بھی نکال لائی تھی، جن میں سے چند کو فروخت کر دیا گیا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ نایاب نے اس سانپ کی جان بچا کر اس پر احسان کیا تھا، اور وہ سانپ اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ وہ نایاب کو نہ صرف اس خزانے تک لے گیا تھا، بلکہ اس نے کئی مرتبہ نایاب کی جان بھی بچائی تھی۔ چودھری فرمان کے گاؤں سے آتے ہوئے جب ملنگی کے آدمیوں نے ان پر حملہ کیا تو اس پراسرار بوڑھے نے ان کی جان بچائی تھی۔ پرانی حویلی کے حوالے سے بھی ایسی کئی باتیں سامنے آئی تھیں۔ اس پراسرار بوڑھے نے کئی مرتبہ نایاب کی جان بچائی تھی۔ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ وہ پراسرار بوڑھا سنہری ناگ کا دوسرا روپ ہو سکتا ہے، لیکن وہ نوجوان جو صرف نایاب ہی کو دکھائی دیتا تھا رابعہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گیا تھا۔ رابعہ نے ارشاد صاحب سے نایاب کے اس خواب کا تذکرہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ خود پریشان ہو گئی تھی۔ رابعہ بی بی، سورا کی آواز سن کر رابعہ کے خیالات منتشر ہو گئے۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کے لیے بھی ناشتہ لگا دوں یا بعد میں کریں گی؟ میں ناشتہ نایاب کے ساتھ کروں گی، رابعہ نے جواب دیا۔ سغرا کے جانے کے بعد بھی رابعہ چند منٹ وہاں بیٹھی رہی۔ اس وقت دھوپ پھیلنے لگی تھی۔ رابعہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ ارشاد صاحب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ رابعہ نے نایاب کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ سو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے باتھ روم میں گھس گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو ارشاد صاحب دفتر جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ رابعہ بیٹی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں نے تم سے جو بات کہی ہے اسے ذہن میں رکھنا۔ 1-2 دن میں یا جب بھی موقع ملے اس سے بات کر کے دیکھنا۔ جی بہتر، میں بات کروں گی، رابعہ نے جواب دیا۔